تو ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ رباب عدیل کے لیے بہت بڑی پارٹی ارینج کرتی ہے. سارے مہمان بھی آ جاتے ہیں جس میں رباب نے اپنی کمپنی کے سارے بزنس مینز کو بلایا ہوتا ہے. جب عدیل اسے کہتا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی وہ بھی صرف اور صرف میرے لیے, آخر کیا بات ہے رباب کہتی ہے کہ تم مجھ سے محبت ہی اتنی کرتے ہو کہ میں نے سوچا تمہارے لیے ایک بڑی پارٹی ضرور ہونی چاہیے. لیکن اسے کیا معلوم کہ ہنگامہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب رباب پارٹی میں مائک لے کر سب لوگوں کو اکٹھا کرے گی اور سب سے کہے گی کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, سب لوگ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. آج میں نے یہ پارٹی اسپیشلی اپنے ہسبینڈ کے لیے ارینج کی ہے. عدیل تو پہلے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, لیکن جب رباب کہتی ہے کہ میں آج آپ سب لوگوں کو اس نیچ ذہنیت کے آدمی کی ساری حقیقت بتانا چاہتی ہوں. یہ شخص انتہائی نیچ اور گھٹیا اور ایک لالچی شخص ہے. میری کمپنی کو تو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا, یہاں تک کہ اس حد تک نیچے گر گیا کہ میری جائیداد کو ہڑپ کر لے گا. اس کا خیال تو یہ تھا, لیکن شاید اسے معلوم نہیں کہ میرا نام رباب ہے. میرے ساتھ کوئی پنگا لینے والا آج تک پیدا نہیں ہوا, اور تو اور یہ شخص اس حد تک گھٹیا ہے کہ اس کے باپ کے علاج کے لیے سارا پیسہ میں نے دیا, جو کہ کروڑوں روپے میں بنتا ہے. اگر یہ ساری زندگی بھی لگا دینا تو مجھے یہ واپس نہیں دے سکے گا, کیونکہ اس کے باپ کا علاج ایک بہت بڑے اور بہت ہی مہنگے ہاسپٹل میں کروایا گیا ہے. یہاں تک کہ ان کے گھر والوں پر میں نے اتنے پیسے نچھاور کیے, اور تو اور یہ میرا گھٹیا شوہر, اسے میں نے اپنی گاڑی دی, بنگلہ دیا, آفس کا باس بنایا, لیکن شاید یہ سب کچھ اس کے لیے کافی نہیں تھا, جو اپنی ہی بیوی کے ساتھ اس حد تک فراڈ کرتا رہا. میری ہی کمپنی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. میرے ڈیڈ بلکہ صحیح کہتے تھے کہ ایک گھٹیا اور لالچی شخص ہے. میری غلطی تھی جو میں نے اس پہ بھروسہ کیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی. اب عدیل یہ ساری باتیں سنتا ہے, اور جب سب لوگوں کے سامنے اس کی حد تک انسلٹ ہوتی ہے, یعنی کمپنی کے سارے بندے وہاں پر ہوتے ہیں, وہاں پر کمپنی کا باس بنا پھرتا تھا جو جیسے کہ سب کچھ اس کا اپنا ہے. اب عدیل کو کافی زیادہ منہ کی کھانی پڑتی ہے, وہ ذلیل اور خوار ہو کے رہ جاتا ہے جب سب لوگوں کے سامنے اسے اس حد تک رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد رباب کہتی ہے, میرے پاس کچھ ویڈیوز اور کچھ پکچرز ہیں جو کہ میں آپ سب کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ شخص لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیٹر بھی ہے. یہ چیز میں سلمان بھائی کو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. وہاں پر نتاشا دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ سب کچھ دیکھ لے گا. رباب کہتی ہے کہ یہ میرے بچپن کی دوست بنی پھرتی ہے, پھر میرے ہی شوہر کو قابو میں کرنے لگی. اتنی گھٹیا سوچ ہو سکتی ہے ان دونوں کی, میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی بالکل بھی. سلمان نتاشا کی طرف غصے سے دیکھتا اور کہتا ہے کہ تم اس لیے مجھ سے جھوٹ بول کے جایا کرتی تھی کہ میں پارلر جا رہی ہوں اپنا مینیکیور کرانے. مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم کس قدر نیچ ذہنیت کی عورت ہو. تم اس شخص سے ملتی جلتی رہی کیونکہ میں ایک اچھا شخص نہیں ہوں, میرا ویٹ زیادہ ہے اور یہ ایک خوبصورت شخص ہے, اور تم اس کے ساتھ چل پڑی. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں نتاشا. وہ وہاں پر اسے طلاق دے دے گا. نتاشا بھی روڈ پر آ جائے گی کیونکہ اسے ایسا لگا تھا کہ عدیل رباب کی دولت کو قابو میں کرے گا اور پھر نتاشا اور عدیل شادی کر لیں گے اور ان دونوں کی زندگی تو سیٹ ہو جائے گی. لیکن کیا ہوا, سلمان نے نتاشا کو چھوڑ دیا. نتاشا آ گئی روڈ پر. اب رباب کہتی ہے کہ عدیل, تم جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اپنے باپ اور اپنے ماں کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ میں گارڈز کو بلا کر تم لوگوں کو دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں. اب عدیل کہتا ہے کہ رباب, تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی, میرے ماں باپ کی انسلٹ کر رہی ہو تم. رباب کہتی ہے کہ جو تم نے میری انسلٹ کی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے اپنے ڈیڈ کی بات پہ بھروسہ نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. اگر میرے ڈیڈ تمہارے پیچھے اپنے بندوں کو نہ لگاتے تو میرے سامنے تمہاری حقیقت آنی ہی نہیں تھی. رباب اس کے ماں باپ کو کہے گی کہ آپ میری شکل کیا دیکھ رہے ہیں, آپ مڈل کلاس لوگ چھوٹی ذہنیت کے ہی ہوتے ہیں, جہاں پر پیسہ دیکھا نہیں وہاں پیچھے پڑ گئے, دفع ہو جائیں یہاں سے آپ سب لوگ. عدیل کی امی اب کافی زیادہ روتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم کہاں پر جائیں گے, ہمارا اپنا گھر بھی نہیں ہے اور تم یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو. اب عدیل کے ماں باپ بیگ اٹھاتے ہیں اور انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. عدیل تو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتا اپنے ماں باپ کو. اس کا بابا اسے کہتا ہے کہ عدیل, تم نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے, تمہاری ماں کو آج اس حد تک انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہی تو میں تم سے کہتا تھا کہ یہ گھر کسی کا ہے, تم ہمیں یہاں پر کیسے لے کر آ گئے ہو, اور میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ پہلے تم نے شرجینا کو چھوڑ دیا. تم جیسا گھٹیا بیٹا اگر پیدا ہی نہ ہوتا تو ہی بہتر تھا ہمارے لیے. اس کی امی کہتی ہے کہ ہم نے شرجینا کے ساتھ بہت برا کیا ہے, شرجینا بہت اچھی تھی. اب عدیل کی ماں اور باپ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے ہیں, لیکن یہ مصطفیٰ ہی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو سہارا دے گا. بڑا بیٹا جیسے ہی کتنا ہی مغرور تھا اپنی دولت پر, اسے بہت غرور تھا جو کہ اصل میں تھی بھی اس کی بیوی کی. اب شرجینا کا ہو جائے گا مس کیریج, اور جب شرجینا ہوش میں بھی آ جائے گی, لیکن اسے ہوش آتے ہی مصطفیٰ کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا تمہیں ہوش آ جائے گی, تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی شرجینا. شرجینا کہتی ہے کہ میری اولاد آج میرے پاس نہیں ہے مصطفیٰ, یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میرا ہاتھ چھوڑو. مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر لے کر جاؤں گا, ہمیں دوبارہ اولاد ہو جائے گی, مجھے معاف کر دو شرجینا, میں تمہارے پاس اس وقت نہیں تھا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی, لیکن میں تمہارے پاس موجود ہوں, اب مجھے ایک بار معاف کر دو, میں آج کے
بعد ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। अब जब हॉस्पिटल से शर्जीना डिस्चार्ज हो जाती है तो वो कहती है कि मैं अपने अम्मी और बाबा के पास जा रही हूँ और मैं उनके साथ ही रहूंगी। मैं मुस्तफा के साथ उसके घर में अब नहीं जाना चाहती। वो अपने बाबा के घर चली जाती है। मुस्तफा जब वापस आता है तो वो काफी ज्यादा रोता है और कहता है कि ये मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी। क्या मैं पैसे के पीछे इस हद तक पागल हो गया था कि अपनी बीवी को ही भूल गया था। वो किस कंडीशन में है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मुस्तफा की गलती है या फिर शर्जीना की? मुस्तफा जिसने शर्जीना और अपने बच्चे की खातिर इस हद तक स्ट्रगल की कि दिन रात एक कर दिया। पहले जोसेफ से इतना बड़ा धोखा मिला, उसके बावजूद भी उसने इस हद तक स्ट्रगल की और खुद को दोबारा स्टैंड बाय किया। और अब जब सब कुछ उसको मिलने लगा है तो शर्जीना ने उसे कहना शुरू कर दिया है कि तुम हमें वक्त नहीं देते, तुम दौलत के पीछे पागल हो गए हो। जब वो कुछ करता नहीं था तो सब लोग उसे गिला करते थे कि मुस्तफा तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। और अब जब वो कुछ कर रहा है तब भी इन लोगों को मुस्तफा से गिला है। खैर, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।